السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ آج کا پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب سب سے پہلے براڈ شیٹ پر بات کرنا چاہیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس عصمت سعید صاحب کی جو نامینیشن ہے حکومت کی جانب سے وہ اپوزیشن کی جانب سے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دی گئی ہے، تو وہ کنٹروورشل ہو گئی ہے؟ تو جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیٹی بنائی جانی چاہیے، تو اس پر حکومت کو اعتراض کیا ہے؟ دیں وہ نام سپریم کورٹ کے ججز کا، ایسے ہی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے ممبروں کی کمیٹی بنائی جائے۔ دیکھیں شیخ عصمت سعید ایک بہت بڑا جج کا نام ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کوئی جسٹس قیوم آ جائے، چودھری افتخار آ جائے، نسیم کہاں سے آ جائیں جی؟ جو بھی دیکھیں یہ ان کا کام ہے کہ اگر آدمی ان کی لائن اور لینتھ پہ کھیلنے والا نہ ہو تو اس کو سبوٹاج کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے ججز کا کہتے ہیں اپلائی کریں یہ۔ دیکھیں شیخ عصمت سعید ایک بڑا نام ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے والیوم 10 بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ اس ملک میں والیوم 10 جس نے پڑھی ہے وہ نواز شریف اور اس کی پارٹی سے بہت بہتر طور پر آشنا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے شیخ صاحب؟ اب سوال یہ پیدا نہیں، میں نے نہیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی، ایسے ہی میں صبح آپ جھوٹ بلوانے لگے۔ میں نے نہیں پڑھی، لیکن جن لوگوں نے پڑھی ہے اس میں عصمت سعید بڑا نام ہے۔ اور شیخ صاحب ان پہ 2-3 اعتراضات ہیں، ایک تو شوکت خانم کے بورڈ آف گورننس میں ہے، اور دوسرا شوکت خانم کا کیا بورڈ آف گورنر ہے؟ ڈیپٹی پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے جی، رہے ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، وہ رہے ہیں جی، رہے ہیں، لاہور میں رہے، وہ لاہور میں رہے ہوں گے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں کل بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن اصل بات جو ہے کہ شوکت خانم کا بورڈ آف گورنر میں تو نیکی کا کام ہے، اس میں کون سی کوئی تنخواہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے ایک ایسا آدمی لگا دیا گیا۔ براڈ شیٹ جو ہے آئندہ 3 مہینے میں، جب یہ مارچ کے بعد یعنی کہ مارچ میں نکلیں یا اپریل میں نکلیں، ہم منتظر ہیں، اور آج ہم پنجاب کی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیس براڈ شیٹ چلے گا، یہ سارا 2021 جو ہے وہ براڈ شیٹ کا سال ہے، اور اس میں سے اسی طرح جس طرح میں کہتا تھا کہ ثبوت بھی نکلیں گے اور تابوت بھی نکلے گا پاناما میں، اور یہ لوگ نہیں مانتے تھے، براڈ شیٹ کا کیس اہمیت اختیار کر جائے گا، اور اس میں نئے انکشافات ہوں گے، اور اس کی سیاسی اہمیت جو ہے 3 مہینے میں اس کی سیاسی اہمیت بہت بڑھ جائے گی، اور ممکن ہے ان دی اینڈ اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاناما سے بھی برا نکلے۔ اور یہ آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ پاناما میں تو وزیر اعظم نواز شریف فارغ ہوئے تھے، اب جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ براڈ شیٹ آپ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نہیں، ہماری جانب کیا بڑھنا ہے جی؟ اس نے بڑھنا تو انہی کی جانب ہے جن کی یو اے ای میں جدادیں نکل رہی ہیں۔ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کل جو مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، 1000 کروڑ روپے دیے آپ نے براڈ شیٹ کو، ابھی تک آپ کی گورنمنٹ نے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، ان کے پاس یہی ایک بات ہے، کل عمران خان نے کہا کہ 5000 پاؤنڈ کا روزانہ کا اس پہ جرمانہ آتا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ سے ان کی جان نہیں چھوٹیں۔ بس میں ایک لائن میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ جب یہ اس کی تحقیقات ہونی ہے، اس میں سارے ڈاکومنٹیشن ہونی ہے، 3 مہینے کا میں ٹائم دیتا ہوں، 3 مہینے کے اندر اس ملک کا براڈ شیٹ جو ہے سب سے بڑا کیس ہوگا۔ شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جسٹس عصمت سعید صاحب کو انکار کر دینا چاہیے؟ ان کی نامینیشن کنٹروورشل ہو گئی ہے، کافی متنازع ہو گئی ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ سینہ زوری کی بجائے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرے اور تحقیقات کو آگے بڑھائے۔ عصمت سعید پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، اپوزیشن آپ جو بھی جج لگائیں گے اس پہ اعتراض کرے گی۔ ان کا کام کیا ہے؟ اداروں کو خراب کرنا، عدلیہ کو خراب کرنا۔ کوئی جج ان کا اپنا ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اس کے خلاف گفتگو کرنا، کردار کشی کرنا۔ اور اب یہاں پرانی تاریخ کیا دہرانی، نئی تاریخ لکھی جانے لگی ہے۔ اب میں وہ کوئٹہ کے ججوں کی اور بلوچستان کے ججوں کی بات کروں اور فلاں کی بات کروں اور سپریم کورٹ پر حملوں کی بات کروں تو یہ پرانی باتیں ہیں۔ اب نئے کیس آ گیا ہے
وہ ہے براڈ شیٹ کیس، اور وہ نیا رنگ اختیار کرے گا اور اس میں لینے کے دینے ان کو پڑیں گے، اسی لیے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو پڑھ لیں۔ شیخ صاحب وہ پڑھا تو سب نے ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، اس کے مطابق تو دیکھ لیں سارا ملبہ جو ہے وہ نیب پہ پڑ رہا ہے، اور جو مساوی کے انکشافات ہیں اس کے مطابق آپ کی حکومت پر پڑ رہا ہے۔ مساوی نے کہا ہے کہ جو شہزاد اکبر ہیں ان کے ساتھ ایک جنرل مالک آتے ہیں، وہ کٹ مانگتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اپروول سے $29 ملین ادا ہوئے ہیں، ان کی اسپیشل اپروول ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں جس وقت وہ کام ہوا، مسئلہ ہوا، اس لیے عمران خان گورنمنٹ میں نہیں تھا، اس کو الگ رہنے دیں، الگ آپ بات کریں، کیونکہ اب آپ نے شروع اس سے کی ہے کہ 7.5 لاکھ جو ہے $75 لاکھ شہباز شریف صاحب نے نیب کو دیے، کہاں سے لایا 2000 سن میں $75 لاکھ جی؟ اور پھر واپس آئے تو چودھری افتخار کے ذریعے واپس لے لیے۔ جی بالکل، یہ کیس بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے۔ یہ 800 ملین کی پراپرٹیز جو ہے، جو یہ 100 کی ہو جائے گی، 85 ملین سے لے کے 100 ملین تک کی جو ہے یہ پراپرٹیز نئی نکلنے جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان مزید ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، اور کل تو بلاول نے کمال ہی کر دیا، اس نے کہا جلسے تو وہ میچور ہوتا جا رہا ہے، اس نے کہا جلسے ہم نہیں حکومت کا کچھ بگاڑ سکے۔ اور ابھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے جو کیا، صرف طلبہ اس میں فضل الرحمان کے نہیں آئے تو ٹھس ہو گئے جی، بالکل صحیح، فری ہینڈ دیا۔ اچھا اس پہ آتے ہیں صاحب، ایک میری بات سنو، جی جی جی، ایک میری بات سن لیں، کسی ایک آدمی کو کہیں کہ ایک کنٹینر یا ایک گاڑی یا پولیس نے، حالانکہ ریڈ الرٹ ہے، مجھے لوگوں نے کہا فون بند کرنے، فون بند نہیں ہوئے، میٹرو بند نہیں ہوئی، کوئی راستہ بند نہیں ہوا، مجھے لوگوں نے کہا، نیکٹا نے کہا کہ ہائی الرٹ ہے، میں نے کہا کسی کی گاڑی روکیں گے تو اسی وقت ویڈیو چل جائے گی جی روک رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بڑی پیپلز پارٹی کی لیڈر نے بیان بھی دے دیا کہ جناب علی کے فلانی سڑک پہ، جس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا، کہ وہاں کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے ایمبیسیز کو جو کنٹینر سیکیور کرنے کے لیے فرینچ ایمبیسی کے لگے ہوئے تو پرانے لگے ہوئے ہیں، اس میں میرا کیا عمل دخل تھا؟ جی بالکل، لیکن اللہ تعالی حالات کو بہتر جانتا ہے، عزتوں کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ بری طرح الیکشن کمیشن، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کیس بھی ناکام ہوگا، اور یہ ان کا فارن فنڈنگ والا الیکشن کمیشن سے زیادہ جو ہے براڈ شیٹ جو ہے وہ پاناما 2 بننے جا رہی ہے۔ شیخ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے پی ڈی ایم کو بہتر ہینڈل کیا ہے۔ جس طرح سے ہم نے میس اور مس مینجمنٹ پہلے دیکھی پی ڈی ایم کے حوالے سے، وہ اب نہیں دیکھنے میں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کا مومنٹم اس طرح سے نہیں نظر آتا۔ اچھا براڈ شیٹ پر ہی دوبارہ آتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ $29 ملین کی جو پیمنٹ کی گئی ہے، یہ بڑی رشڈ پیمنٹ کی گئی ہے، بڑی ہرڈلی کی گئی ہے، اور ایسا دانستہ طور پر کیا گیا ہے؟ کوئی دانستہ طور پر نہیں کیا گیا۔ کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کا بیان پڑھا ہے۔ دیکھیں میں توقع کروں گا کہ فروغ نسیم صاحب اس میں آ کے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر جو ہوتا ہے وہ کوئی ساری منسٹریوں کا سپوکس پرسن نہیں ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب آ کے اس سارے ایشو پہ ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں، لیکن میں اس کو کوئی ایشو نہیں سمجھتا۔ عمران خان نے کل واضح کیا ہے کہ ہمیں £5000 روز کے اس پہ جرمانہ پڑتے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ نہ کرتے۔ شاید ان کو بتایا اس طرح سے شیخ صاحب گیا تھا، دیکھیں ان کو ظفر علی QC آ کے ملتے ہیں اور اس کے بعد $29 ملین کی وہ اپروول دیتے ہیں۔ یہ تو عمران خان صاحب پر الزام آ رہا ہے اب۔ لیکن ظفر علی نے یہ کہہ کے نہیں ملا ان سے کہ وہ براڈ شیٹ کا آدمی ہے۔ میرا مطلب ہے ہمیں پرائم منسٹر کی بات کو بھی وزن دینا چاہیے نا۔ اب ہم سوالات کے لیے ایسی باتیں نکالیں جو پی ایم ایز اے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ براڈ شیٹ کا آدمی ہے۔ کل مجھے کوئی آدمی آگے مل رہے اور کہے جی کہ وہ بلیک واٹر کا آدمی ہے، تو پھر وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ براڈ شیٹ کیس زندہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں نون لیگ پھنسنے جا رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا جیسے جو پروسیکیوٹر تھے سابقہ فاروق آدم، پھر ڈی جی نیب تھے طلعت گھمن، انہوں نے جا کے براڈ شیٹ کو جوائن کر لیا؟ اپیرنٹلی تو چیزیں یہی لگ رہی ہیں کہ نیب کی جانب سے انسائیڈ ٹپ آف بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں چھپے گی نہیں۔
کوئی چیز چھپے گی نہیں. تو جن جنرلز کے نام آئیں گے آپ ان کو پنش کریں گے, آپ ان کو جیلوں میں بھیجیں گے؟ دیکھیں, احترام سے بات ہونی چاہیے تمام جرنیل کی. جرنیل ہمارے ایسٹس ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ اگر کوئی آدمی ملوث پایا گیا تو قانون تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی اس میں عمران خان نے کہا ملوث پایا گیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حکومت ان کو پاکستان واپس لانے میں ابھی بھی دلچسپی رکھتی ہے یا نہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا شیخ صاحب, پی ڈی ایم لانگ مارچ ابھی کرنے جا رہی ہے مارچ کے بعد, سینٹ الیکشن کے بعد. کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں یا پی ڈی ایم کا جو مومنٹم تھا وہ اب آپ کو بنتا نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ کل پی ڈی ایم کے غبارے سے اور ہوا نکلی ہے. بلاول نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی طرف ہم جائیں گے, جلسوں سے کچھ نہیں نکلا. اب دیکھیں نا, جب اس کی بات بھی کر دیا کریں جو ان کی اپنی پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے, اور میجر پارٹی ہیں جی 3, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب. تینوں کی ڈسکشن دیکھ لیں آپ جی. تینوں نے کہا ہم ریزائن کٹھے ہو گئے ہیں, منہ پہ ماریں گے. تینوں نے کہا جناب علی کہ ہم جناب علی سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں. اور جس اسمبلی پہ فضل الرحمان نے لعنت بھیجی, لعنت میں پارلیمانی کہہ رہا ہوں, کچھ اور بھی انہوں نے کہا, اور جو کچھ انہوں نے کل کے جلسے میں میرے بارے میں کراچی کا ہے, میں اسی پہ خوش ہوں کہ وہ قائد اعظم کے مزار پر گئے. اس قائد اعظم جس کو یہ گالی دیتے تھے, قائد اعظم جب تھا پاکستان بن رہا تھا, اس کے مزار پہ ہی انہوں نے سہارا لیا. اچھی بات ہے. اس پارلیمنٹ جس پہ وہ لعنت بھیجتے تھے, اس پارلیمنٹ میں فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ابھی 2 کینڈیڈیٹ ہیں ان کے. تو اب اور یہ یہاں شام غریبہ منا رہے تھے اور وہ وہاں پگڑی باندھ کے, دیکھیں نا, سندھی نے پیلی پگڑی پہنی ہو اور وہ میرا مطلب جشن منا رہا ہو, تو اس کا تو کچھ اور ہی سما تھا وہاں پہ. تو بلاول کی پوزیشن, پیپلز پارٹی کی پوزیشن تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ کوئی آفر ہے, کوئی آفر کی گئی ہے؟ اور کل میں مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے. یہ چیزیں تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی کو آفر کیا گیا ہے. دیکھیں, لگ رہا ہے اور آفر کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. یہاں عمران خان پرائم منسٹر ہے, یہ اپوزیشن اس کو سمجھنے میں ناکام رہی ہے. یہ اپنے آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں ناکام رہی ہیں. ان کے ایشو اتنے نان ایشو ہوتے جا رہے ہیں, اتنے ایشو نان ایشو ہوتے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں پی ڈی ایم سے ہٹ کے پولیٹیکل فورسز زیادہ سٹرانگ ہو سکتی ہیں, پی ڈی ایم کمزور ہونے جا رہی ہے. بلاول وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ابھی تو عمران خان وزیر اعظم ہے جی. جب وہ بلا خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں. خبریں تو پچھلے دنوں بھی منور ظریف کی ایک منور ظریف کی ایک فلم تھی, وہ تالی مارتا ہے تو کھانے لگ جاتے ہیں, تالی مارتا ہے تو ادھر ڈانس شروع ہو جاتے ہیں, اور بعد میں اٹھتا ہے تو اس کا سر پیندے کی طرف پھنسا ہوتا ہے, لاتیں اوپر ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے اتنا زبردست خواب اور اتنی الٹی تعبیر. سو یہ تو اللہ کو غیب کے عالم پتہ ہے نا. لیکن میں پاکستان کی سیاست میں خواب دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا. بالکل صحیح. تو پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی اور استعفے بھی دے گی؟ استعفے دے گی؟ آپ کے پاس خبر؟ استعفے بھی نہیں دے گی اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے گی. نہیں, سینٹ کے الیکشن کے بعد لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں نا, تو اگر وہ دھرنا دے دیتے ہیں, میرا خیال یہ جب دے دیتے ہیں دیکھیں نا تو دیکھ لیں گے. اس سے بڑی میں نے 126 دن عمران خان صاحب کے ساتھ دھرنا دیا ہے, اندر سے میں ٹوٹا ہوا تھا بالکل. آئی واز ٹوٹلی بروکن کہ کیا یہ کس نے یہ دھرنے کو ایجاد دیا ہے. دھرنا دینا دیکھیں جی بہت مشکل کام ہے, کہنا بڑا آسان کام ہے, بڑا ایکسپینسو جاب ہے. دھرنا جو ہے دنیا کی سب سے مہنگی سیاست ہے. یہ کروڑ روپے میں جاتی ہے, ایک ایک دن کا کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. یہ لاکھوں والی گیم نہیں ہے. بالکل صحیح. اور 126 دن بھی دھرنا نکل دینے کے باوجود ہمیں تو کچھ نہیں ملا تھا. اپنا
ہم اپنی بات کرتے ہیں. 126 دن میں نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا, لیکن نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا. اگر دھرنا پی ڈی ایم دیتی ہے, آپ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ ڈی چوک پہ آ کر بیٹھیں؟ دیکھیں کہاں اجازت دیتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کو جس سے عوام کو تکلیف پہنچتی ہو, جس سے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہوں, وہ اجازت نہیں کوئی ہونی قانونی چاہیے. کارروائی نہیں کریں گے ان کے خلاف؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, ابھی بڑا ٹائم ہے. دیکھیں نا, اور بھی کئی پی ڈی ایم ہی نہیں رہ گئی ہے, اور بھی کوئی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں شیخ صاحب؟ ہیں ابھی آ جائیں گے, کیا فائدہ کسی کا نام آج کل لینے کا نام. تو پھر بھی بتائیں تو صحیح نا شیخ صاحب. ریلوے منسٹری تو نہیں نا کہ فٹ نام لے لیا. تو بتائیں تو صحیح نا, پتہ بات کریں گے تو یہ نہیں. اور بھی ریلیجس اور پولیٹیکل فورسز ہیں نا جو ایکٹیو ہو رہی ہیں. استعفے آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے, تو 156 کے قریب ان کی نشستیں ہیں ابھی قومی اسمبلی میں. تو یہ تو ایک حکومت کے لیے بہت بڑا ڈائلما بن جائے گا, بہت بڑا کرائسس بن جائے گا. کیسے نمٹیں گے؟ الیکشنز تو نہیں کروا سکتے. یہ دعویٰ تو کوئی بھی ذی شعور آدمی حکومت کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں آپ سارے کوشچن وہ کر رہے ہیں اپوزیشن والے, پہلے دیں تو صحیح نا. شہر بسا ہی نہیں, پہلے ہی آپ نے وہاں پل بنا دیے اور سڑکیں بنا دی ہیں اور میٹرو چلا دی ہیں. شہر تو بسنے دیں ہیں جی. لیٹ دی ٹائم کم, جس قسم کے حالات ہوئے ویسا فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پی ڈی ایم خود ایک نیا راستہ تلاش کرے مذاکرات کے لیے. اپنی سیاسی ناکامیوں کے بعد وہ خود مذاکرات کی طرف آئے. ابھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی انڈیکیشنز پی ڈی ایم کی طرف سے مل رہے ہیں مذاکرات کے لیے آپ کو؟ دیکھیں آپ سوال ذرا بڑی چالاکی سے کر رہے. مذاکرات دنیا میں کبھی بند نہیں ہوئے. نہیں ابھی ہو رہے ہیں, لیڈرشپ ابھی ہو رہے ہیں مذاکرات. کورس ہو رہے ہوں گے جی, میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیوں نہیں ہونے چاہیے, اور بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ایون ان کی سیکنڈ لیڈرشپ نے الیکشن کمیشن کے باہر آنے کے لیے ساری ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی تھی. 10-20 منٹ یہ لیٹ انہوں نے ختم کیا. طے یہ تھا کہ 5:20 پہ یہ ختم کر دیں گے. اور وہ ٹائمنگ کس کے ساتھ سیٹ تھی؟ آف کورس انتظامیہ کے ساتھ سیٹ تھی. انتظامیہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو سیٹ نہیں تھی. دیکھیں انتظامیہ اس سے بھی چھوٹا گریڈ ہوتا ہے بیچاروں کا. اسٹیبلشمنٹ ذرا ہائی پروفائل ہوتی ہے, لیکن انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ دو چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں یا حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. دنیا میں امریکن لیکن پینٹاگن ہے, واشنگٹن ہے, کانگریس ہے, پریزیڈنٹ ہے, M6 ہے, M16 ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, کان کھلے ہوتے ہیں, چاہے وہ خود نہ بول سکے کیونکہ اس کا کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوتا, لیکن ان کو خبر رکھنے کے لیے لوگوں سے رابطے رکھنے ہوتے ہیں اور رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. یہ کہنا کہ کوئی مذاکراتوں کا دور شروع ہو گیا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے نہ ہوں. یہ ہر دور میں ہوئے ہیں. کوئی دور پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے, اور اس میں برائی بھی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. میرا مطلب پاکستان کی فکر ہے, حالات کی فکر ہے, اس میں اگر رابطے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو شیخ صاحب یہ چیزیں ہم نے دیکھے تھوڑی ٹون ڈاؤن بھی ہوئی ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا تھوڑا ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے بھی, تھوڑا پوائنٹ آف ویو بھی تھوڑا چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. اس طرح سے تلخی اور ترشی بھی رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے لب و لہجے میں بھی کم ہوئی ہے, اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کے لب و لہجے میں بھی کم ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا تو بالکل سٹانس چینج ہوا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کا ہی نتیجہ ہے کہ سارے چینج ہوئے ہیں. دیکھیں میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے آپ سے جو بات کہی ہے کہ رابطوں کا دور ختم نہیں ہوتا, اور اگر اس میں کمی آ گئی ہے تو اچھی بات ہے. تلخی ہونا تو کوئی کمال نہیں نا, لڑائی جھگڑا تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. صلح صفائی میں ٹائم لگتا ہے. اگر صلح صفائی سے سارے کام ہو جائیں, کیا ہوا جی اگر یہ الیکشن کمیشن کے آگے, فارن فنڈنگ کے آگے صلح صفائی کے ساتھ سارا کام ہوا ہے, صلح صفائی کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, گڈ انف.
اسی طرح لانگ مارچ کی کریں، ہم اسی طرح ویلکم کریں۔ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک تاثر ہے اسلام آباد میں، خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور افواہیں بھی ہیں کہ جس طرح سے سارے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے رہنما تمام سیاسی صورتحال کو، یا اس طرح سے تلخی نہیں ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو بھی بدلا ہے اور سارا فورن فنڈنگ پر پی ڈی ایم کا فوکس ہو گیا ہوا ہے اور تحریک عدم اعتماد پر بلاول کا فوکس ہو گیا ہوا ہے، تو شاید ان کو کوئی ایشورنسز ملی ہے کہ آپ اس طرح سے چلیں تو آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب وہ اصولی آئینی اور کمزوری کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ جب وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، جوڈو کراٹے کرتے ہیں، بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں چلاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی بڑی تلخی۔ دیکھیں، وہ بھی تھک گئے ہیں، پی ڈی ایم تھک چکی ہے، پی ڈی ایم اندر سے تھک چکی ہوئی ہے۔ بلاول ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جلسوں سے نتیجہ نہیں نکل رہا۔ دیکھیں، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اگر جس نے دیکھنا شام کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ لیڈر بھی شام کو پروگرام کریں، ان کو اسی طرح سنا جا سکتا ہے جس طرح کروڑوں روپے لگا کے جلسہ کرتے ہیں اور پھر ایک ہفتہ یہ بحث رہتی ہے کہ اتنے 100 تھے، اتنے 1000 تھے، اتنے لاکھ تھے۔ کیا رکھا ہے نہیں باتوں؟ اتنا سٹرونگ میڈیا اویلیبل ہے دنیا میں، پاکستان جیسا الیکٹرانک میڈیا کو نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ہول اوور دی ورلڈ پاکستان میں جو میڈیا اویلیبل ہے دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں ہے۔ تو ان کی بات تو جا رہی ہے عوام میں، اگر ٹرک پہ چڑھ کے کرنی ہے، کمرے میں بیٹھ کے کرنی ہے، ٹویٹر پہ کرنی ہے، عوام میں جا رہی ہے۔ آپ خام خواہ لو، اب اسرائیل کے خلاف جی نامنظور، وہ کون بدبخت، کون پاگل کا بچہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ آپ مجھے بلاتے، میں اسرائیل کے خلاف آ کے تقریر کرتا ہے ایز اے وزیر داخلہ۔ بالکل صحیح، میں تو اسی پہ خوش ہوں کہ قائد اعظم کے مزار پہ گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی احمدی مرزیت کے خلاف آپ نے قانون لایا قومی اسمبلی میں، نون لیگ نے مرزیت کی حمایت میں احمدی بل آپ لائے، فضل الرحمان نے ووٹ دیا، میں نے روکا وہاں پہ، میں نے روکا وہاں پہ۔ اور ابھی میں 15 تاریخ کو بھی ختم نبوت کے جلسے میں خطاب کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑا جلسہ ہے، ٹھیک ہے جی جا رہے ہیں بھی۔ ہم نے جب دیکھے نا، آپ کا پرابلم کہاں ہے؟ کشمیر آپ کا پرابلم ہے۔ آپ اتنی دفعہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، آپ نے کیا کیا؟ عمران خان نے دنیا کے فلور پہ کشمیر کی جس طرح بات کی ہے کسی سربراہ نے نہیں کی، اور وزیر داخلہ بھی کشمیری ہے، نہ صرف کشمیری ہے، کشمیر کی جد و جہد آزادی کا حامی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کن تین آپ کے ایشو بنائے ہوئے ہیں 6 مہینوں سے، آپ نے فضول ٹائم ضائع کریں۔ لوگ پاگل ہیں، لوگوں کو کشمیریوں کو پتہ نہیں شیخ رشید کیا ہے کشمیر کے لیے، لوگوں کو پتہ نہیں ختم نبوت کے لیے شیخ رشید کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ اسرائیل کے لیے شیخ رشید کیا ہے۔ تو میں عمران خان کی کابینہ کا رکن ہوں نا، اس کی پالیسی کو لے کے میں نے آگے جانا نا، میں اس پالیسی پہ تھا تو اس نے مجھے وزیر داخلہ بنایا نا۔ بالکل صحیح ہے شیخ صاحب۔ تحریک عدم اعتماد آتی ہے اگر حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں چونکہ آپ کے کافی زیادہ ناراض اراکین اسمبلی تو موجود ہیں؟ تو میتلا صاحب آپ بالکل ہی ریورس گاڑی چلا رہے ہیں۔ کون رکان موجود ہے جی؟ عمران خان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسمبلیوں میں ہیں جی۔ عمران خان نہ ہو تو یہ کونسلر نہیں بن سکتے۔ معافی چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ عمران خان نے کا انجن لگایا تو یہ سارا کچھ شمشمہ لگایا اور سارا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ تو کئی لوگ ایسے ہیں میری طرح شاید کونسلر بھی نہ بن سکتے۔ آپ حقیقت میں آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا انعام پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان کا جیتنا ہی ان کی جیت ہے۔ کوئی لوگ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں مارتے ان بے وقوف پی ڈی ایم کی طرح۔ اچھا شیخ صاحب، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے کہا صبر کرو، ابھی بہت کچھ اوپن ہونے والا ہے۔ کہہ وہ یہ رہی ہیں کہ شاید چھٹی ہونے والی ہے حکومت کی۔ مریم صاحبہ درست کہہ رہی ہیں؟
میتلا آج تو بالکل ہی اپوزیشن کا سپوکس پرسن بنے ہیں. کہیں نہیں جا رہا ہے عمران خان. جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے نا تو ایسی باتیں کرتے تھے. یہ اس ملک کا ایٹیچیوڈ ہے. میں کل ایک بات کہہ رہا تھا, آپ برا نہ بنائے, قوم ہنسے نہ. ہم نے نیا کنٹرول روم بنایا, بنا تو 15 سال سے تھا, انٹیریئر میں کسی نے کھولا ہی نہیں تھا, اس کو چلایا اس فارن فنڈنگ میں. آپ یہ سن کے حیران رہیں گے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا تو ہنس کیا رہا ہے. میں نے کہا جو میں اعلان تاشقند میں نعرے لگاتا تھا نا, وہ یہ لگا رہے تھے, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, مودی کا جو یار ہے. یہ میں 8ویں جماعت میں نعرے لگاتا تھا. اعلان تاشقند پہ جب میں پکڑا گیا, اسکول مجھے ہتکڑی نہیں آتی تھی, تو جو نعرے میں مشن ہائی اسکول میں لگاتا تھا, اب میں ریٹائر ہونے کے قریب ہوں, وہی نعرے الیکشن فنڈنگ پہ لڑ رہے تھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک. جتنے نعرے لگے وہ میں اسکول لائف میں لگاتا تھا. یہ ترقی کی ہے سیاست میں, کوئی نیا نعرہ بھی نہیں نکال سکے. بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب, مریم صاحبہ کمنگ ڈیز میں گرفتار بھی ہو سکتی ہیں, کوئی کیسز ویسز بھی نہیں کھلنے جا رہے؟ کیا ضرورت ہے. دیکھیں ایک وقت تھا نا جی, تو گرفتاری ہونی بڑی نقصان دہ ہوتی تھی. ہم شام کو کہتے تھے یار خبر نہیں لگی کسی طریقے سے بھی, دیکھو ریزیڈنٹ ایڈیٹر کیا ہے. ساری ساری رات اخبار کی دفتر میں بیٹھتے تھے. اس وقت ایک پی ٹی وی تھا, اور پی ٹی وی کہاں چلاتا تھا ایسی خبریں. اب تو دنیا بدل گئی ہے جی. اندر سے ویڈیو میسج آتے ہیں. میں بھاولپور جیل میں 7 سال قید ہو گیا, روز میرا بیان لگتا تھا, تو کیا قید ہوا جی میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, نواز شریف صاحب اب آپ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا وہ اپنی مرضی سے آئے تو آ گئے, ان کو ویلکم کریں گے آپ, اور ادروائز آپ لانے کی تو کوشش پوری کریں, لانے کی تو پوری کوشش کر رہے ہیں, آ نہیں رہے. اور یہ پاکستان کی یہ بھی ایک سیاست بڑی عجیب ہے. دنیا میں لوگ مرتے ہیں. کل پرسوں دیکھیں نا, اس کا نام کیا ہے, ٹرمپ کا مخالف واپس آیا, پیوٹن کا, سوری, رشیا میں. جی جی, ان کو گرفتار کر لیا. دنیا میں اس نے جی, اور اس کو زہر دینے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ آیا اپنے ملک میں. انقلاب تب ہوتا ہے جب امام خمینی تہران میں اترتا ہے. وہاں سے بیان دے کے لندن میں پہلے بھی یہ آ گئے, تو کیا ہوا اور کس طرح ہوا. یہ سارے لوٹی ہوئی دولت بچانے کے ہتھ کنڈے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس قوم کے نصیب میں اس لوٹی ہوئی دولت کو, عمران خان کوشش تو بہت کرتا ہے, اس کے نصیب میں ہے واپس آنا یا نہیں ہے. کیا اقدامات نئے کر رہے ہیں نواز شریف کو واپس لانے کے؟ میں تو اس کیس کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. میں تو اس کیس میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں 16 فروری کے بعد پاسپورٹ نہیں رینیو کروں گا. اچھا, ان کے سعودی عرب جانے کی خبریں آ رہی ہیں, تو اگر وہ سعودی عرب جاتے ہیں تو حکومت پھر سعودی حکومت سے بھی مطالبہ کرے گی کہ ان کو واپس بھیجا جائے؟ مجھے نہیں معلوم. میرے سے دیکھیں, یہ منسٹری ذرا حساس ہے. ایسی بات کہہ دوں گا تو ریلوے ہوتی تو جو آپ کہتے آپ کی فرمائش پہ بیان دے دیتا. یہ اس منسٹری کا مسئلہ ذرا بڑا ٹیکنیکل ہے, انٹیریئر کا. ابھی یہ ایک دم بریکنگ چلا دیں گے آپ, اور سارے پاکستان میں پھیل جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اطلاع نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس. حالانکہ سعودی عرب کے ساتھ اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سب سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ شیخ رشید احمد صاحب ہیں. کوئی شک نہیں, مجھے اس پہ فخر ہے. اچھا, چودھری برادران کے لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں نیب نے رپورٹ جمع کروائی 3-4 دن پہلے, اور تمام انکوائریز ان کے خلاف بند کر دی گئی ہیں. تو یہ سینٹ انتخابات سے پہلے ان کو NRO دیا گیا ہے, ریلیف دیا گیا ہے. پہلے بھی ان کے کیسز میں کچھ نہیں تھا ویسے ہی 20 سال سے. جب وہ مشرف کے دور میں چیف منسٹر تھے تو اس وقت بھی کیسوں کی انکوائریاں ہوتی تھیں. شجاعت حسین پرائم منسٹر تھے تو پھر بھی کبھی کبھی خبر نکل. اچھا, جان چھڑائی. نیب نے ایسے کیسز جس میں کوئی جان نہیں ہے, جان چھڑانی چاہیے. اب چودھری برادران کی طرف سے اور کاف لیگ کی طرف سے کامل علی آغا صاحب کو سینٹ کے لیے منتخب کیا گیا, نومینیٹ کیا گیا ہے. تو کامل علی آغا صاحب تو عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد اور مخالف ہیں, اور حکومت کے بھی. تو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیں گے کیا؟
کامل علی آغا بہت اچھے آدمی ہیں، پولیٹیکل ورکر ہے، اگر ان کا نام لیا تو برا نہیں لیا. ابھی ذرا بڑے دن ہیں، لیکن پی ٹی آئی کاف لیگ سے مل کے الیکشن لڑے گی پنجاب میں. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، کوئی بھی اسکینڈل آتا ہے، کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو پچھلی حکومتوں پر ملبہ ڈالا جاتا ہے. زیادہ بہتر نہیں ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی اور گورننس کے بارے میں بات کرے؟ صحیح بات ہے، ہمیں اپنی کارکردگی بھی بہتری کرنی ہے. میں اس سوال پہ آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اپنی گورننس بھی بہتر کرنی ہے اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے. میں تینوں چیزوں پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے ہر سوال پہ اختلاف کیا. ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنی ہے، ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنی ہے اور ہمیں تیاری کرنی ہے اگلے الیکشنوں کی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دل جیتیں. اور شیخ صاحب ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، آپ نے ناکے اسلام آباد میں ختم کر دیے اور آپ کا عوامی نبض پر ہاتھ ہے. جس طرح سے آپ نے کمپیشنیٹلی یہ کہا اور بڑا بولڈلی کہا کہ دیکھیں جو تلاشیاں لی جاتی ہیں وہ بڑی نامناسب طریقے سے لی جاتی ہیں، شہریوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بالکل ایسا تھا. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ڈرا بیک ہوا کہ جب آپ نے یہ ناکے ختم کیے ہیں، جو کہ اچھا سٹیپ ہے، اس کے بعد اسلام آباد میں وارداتیں بڑھ گئی ہیں. اسلام آباد میں پہلے بھی بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی تھی، تو منی کراچی بن گیا ہوا ہے اسلام آباد. نہیں، بالکل نہیں. ہم انشاءاللہ پیسے مل گئے ہیں تو ہم ایگل اسکواڈ شروع کرنے لگے ہیں. یہ 33 چوکیوں میں سے 30 ابھی ختم کی ہیں، ڈپلومیٹک نہیں ختم کی، یہ 3 بھی ختم کر دیں گے. دیکھیں افغانستان سے گروپ آتے ہیں، وہ آ کے اسلام آباد کا نام بڑا ہے، اندر سے گھر سے نکلے یا نہ کچھ نکلے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایلیٹ کلاس رہتی ہے. ہم نے 6 کیسز ہوئے ہیں، 6 کیسز میں 4 کیسز پکڑ لیے ہیں، 2 کیسز ابھی تک انویسٹیگیشن میں ہیں. سو دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ دولت کی طرف، دولت سے اکانومی کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ چوریاں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں جب چوری ہوتی ہے تو میڈیا وہاں ہے، اس کو بڑا ہائی لائٹ ملتا ہے، اور یہی چوری اگر تاندلیاں والا اور فیصلہ آباد یا کاموں کی میں ہو تو اس کی کوئی خبر نہیں بنتی. سو اچھی بات ہے، لیکن ٹھیک کریں گے ساری پولیس کو انشاءاللہ. موبائل سنیچنگ اسلام آباد میں بہت ہو رہی ہے، اور بھی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ، اسٹریٹ کرائم بہت کم ہے میتلا صاحب، کافی زیادہ. اب تو ڈر لگتا ہے باہر جاتے. حد تک اب آپ دیکھیں نا، فون کیا ابھی، اب فون اتنے مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہیں تو پھر غربت کا مارا کوئی ہاتھ ڈال ہی دیتا ہے. شیخ صاحب جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا ACL سے نام نکالا گیا تھا، یہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا؟ اللہ نے، مجھے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، لیکن ڈیل کا تو مجھے پتہ نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن آف کورس اجازت سے نکالا تھا. کس کی اجازت سے نکالا تھا؟ میں پرائم منسٹر کی اجازت سے نکالا. اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی؟ میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نے اجازت دی اور اس کا نام نکالا اور ان کو واپس بھیجا. حکومت اور اپوزیشن کا نیب ترامیم کے لیے رابطہ ہوا ہے؟ ابھی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی میرے نوٹس میں وہ پورے حقائق نہیں ہیں. شیخ صاحب آخری سوال ہے، حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید سیم پیج پھٹ گیا ہے. نہیں، دیکھیں باجوہ صاحب نے اپوزیشن کے موجودگی میں 2 دفعہ جو میٹنگ ہوئی، دونوں دفعہ یہ کہا کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوگی ادارے اس کے ساتھ ہوں گے. اس سے بڑا میسج کیا ہے؟ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.